کے لیے میں نے سورہ ملک کی پہلی آیت مبارکہ کا سہارا لیا، جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے ہاتھوں میں ملکیت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے پوری کائنات کی، اور وہ ہر شے پر بھی قادر ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت بیان اپنی صفت کر رہا ہے، اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، وہ میرے ہاتھوں میں ہے اور میں ہی ہر شے پر قادر ہوں۔ مگر دوستو، جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ذات جسم سے بھی پاک ہے، وہ ذات ہاتھوں سے بھی پاک ہے، وہ ذات پاؤں سے بھی پاک ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے اور نہ جسم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ الصمد، کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، وہ ان جسموں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، ان اعضاء سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کوئی جسم ہے۔ مگر باری تعالیٰ اب یہاں چونکہ تم خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے، اپنی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ میری ذات بڑی بابرکت ذات ہے، پوری کائنات کی ملکیت، پوری کائنات کی بادشاہت میرے ہاتھوں میں ہے۔ مولا، ہمیں تو یہ پتا چلا قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے کہ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ ہاتھوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہاں میرے حقیقی ہاتھ نہیں ہیں، میں ہاتھوں سے پاک ہوں، مگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھو، میں نے اپنے قرآن میں مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا دیا، میں نے حضور کے ہاتھ کو، میں نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بنا دیا ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت ہو رہے تھے، بیعت ہو رہے تھے، تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے، اے محبوب وہ بیعت تیری نہیں، وہ بیعت خدا کی کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ مصطفیٰ کا ان کے ہاتھ پر تھا، مگر اللہ فرماتا ہے ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بنا دیا، اپنا ہاتھ بنا دیا۔ اب ایک اور مقام بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن سے، یہ تو ہے نا یہاں اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو کام، جو فعل حضور کے ہاتھوں سے ہوا، حضور نے جو کام اپنے ہاتھوں سے کیا، اللہ نے اس کام کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی کہ بابو وہ کام تو نے اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ کام میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ وہ کام کیا ہے؟ سورہ انفال پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ غزوہ بدر والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف زمین سے کنکریاں اٹھا کر، زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے چہرے پر پھینکی تو وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ یہ کام حضور نے کیا اپنے ہاتھوں سے، مگر اللہ رب العزت کو حضور کا یہ فعل، حضور کا یہ کام اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ فرمایا اے میرے حبیب وما رمیت اذ رمیت، کہ جب وہ کنکریاں
کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی، ولیکن اللہ روا، لیکن وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی، وہ کام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اب دو مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کرا دیا، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے جو کام حضور کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، جو فعل حضور کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، اس فعل کی نسبت، اس کام کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی کہ اے میرے حبیب وہ کام تو نے اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ کام میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اب جب یہاں اللہ رب العزت سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے، تو گویا اللہ رب العزت بیان یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب بابرکت ہے تیری ذات، کہ تیری ذات تیری ذات کے ہاتھوں میں نے پوری کائنات کی بادشاہت رکھ دی ہے، میں نے تجھے پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ یعنی حضور کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنا دیا ہے، ہر شے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو اختیار دے دیا ہے، تصرف دے دیا ہے۔ اے مصطفیٰ اب تو جس طرح چاہے اس کائنات کو استعمال کر، تو پوری کائنات کا مالک ہے، میں نے کائنات کی بادشاہ، کائنات کی ملکیت میں نے تیری ہاتھوں میں رکھ دی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، میں خالق ہوں، میں تخلیق کرنے والا ہوں، مگر اے میرے حبیب اب میں اپنی پوری کائنات تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، تجھے اپنے کائنات کا مالک بنا رہا ہوں، بادشاہ بنا رہا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے آقا کی شان کے بارے میں جملے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی ہر شے کی ہم نے اے میرے حبیب آپ کو کثرت۔ اب اعطینا لفظ آیا ہے، عربی زبان پڑھ کے دیکھیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کو جو چیز کسی کو دے دی جائے، دینے کے معنی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتینا تے کے ساتھ، دوسرا آتا ہے اعطینا تو کے ساتھ آتا ہے۔ آتینا کا معنی بھی دے دینا ہے، اعطینا کا معنی بھی دے دینا ہے۔ اب حضور نبی اکرم کی شان میں اللہ رب العزت نے جب دینے کا کوئی شے دینے کا جملے ارشاد فرمائے تو فرمایا اعطینا تو کے ساتھ۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، جو آتینا تے کے ساتھ دے دی جاتی ہے وہ چیز پھر واپس بھی لی جا سکتی ہے، مگر اعطینا تو کے ساتھ جو چیز عطیہ کر دی جاتی ہے، جو چیز عطیہ کر دی جاتی ہے، یعنی وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے، پھر کوئی بندہ واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہر شے اپنے حبیب کو کوثر کی شکل میں عطا کر دی، اب حضور سے واپس نہیں لی، وہ عطیہ تھا، وہ گفٹ تھا، وہ تحفہ تھا، حضور کو جو مل گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دی؟ تو حاضرین محترم جو بھی شے آپ جانیں، اگر جانیں کہ اللہ نے علم عطا کیا آپ کو تو علم بھی کوثر کی شکل میں، یعنی بے پناہ علم عطا کر دیا۔ اگر تصرف، قدرت، اختیارات اگر اللہ نے دیے تو وہ بھی کوثر کی شکل میں دیے، اگر اولاد دی تو وہ بھی کوثر کی شکل میں۔ اب دیکھیں رہتی دنیا تک حضور کی نسل رہے گی، اولاد رہے گی، آل رسول۔ اب صحابہ کرام صحابہ دیے، حضور کو اللہ نے ساتھی دیے تو وہ بھی کوثر کثرت کے ساتھ، یعنی جو بھی شے اللہ رب العزت نے اگر امت عطا کی تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر پر 120 صفیں انسانوں کی ہوگی، 40 صفیں تمام انبیاء کی ہوں گی، اور 80 صفیں ایک میں محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوگی۔ امت بھی حضور کو اللہ نے کثرت کے ساتھ عطا کی۔ اب جو بھی شے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دی تو وہ کوثر کی شکل میں، کثرت کی شکل میں، کثیر تعداد میں۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر یعنی کتنا زیادہ زیادہ ہے؟ تو حضرت محترم کوثر کا معنی سمجھنے کے لیے یہ جو کوثر لفظ ہے یہ جمع منتہی الجمع ہے، اس سے پہلے جو کثرت کے معنی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں
وہ ہے کثیر یعنی زیادہ، پھر اکثر لفظ آتا ہے، کثار لفظ آتا ہے، پھر ان کے بعد کوثر آتا ہے۔ کثیر کا معنی بھی زیادہ ہے، کثار کا معنی پھر اس سے زیادہ ہے، اکثر کا معنی پھر اس سے زیادہ ہے، پھر آتا ہے کوثر یعنی ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جو بھی شے حضور کو عطا کی تو وہ کوثر کی شکل میں ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کثیر کتنی ہے، اللہ کا کثار کتنا ہے، اللہ کا اکثر کتنا ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا تو پھر ہم اللہ کے کوثر کے پاس کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا قلیل کتنا ہے، تھوڑا کتنا ہے۔ اللہ اپنے قلیل کا ذکر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ لوگوں یہ جو دنیا کا متاع ہے، مال ہے، دنیا کا سامان ہے، جتنے بھی سمندر کے اندر آپ نگاہ دو رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر نگاہ دو رہے ہیں، پھر پوری کائنات دیکھیں، سلطنت دیکھیں، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، سعودیہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، ان جتنی بھی سلطنت ہیں، عمان ہے، جتنے بھی وہ ساری سلطنتیں، پھر سمندر کے اندر ہیرے موتی جواہرات، پہاڑوں کے اندر معدنیات، گیس تیل، جتنے بھی سونا چاندی، یہ سارا دنیا کا سامان جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ میں اللہ کا قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ جب اتنا سامان اللہ رب العزت کا، یہ تو ہے تھوڑا، یہ ہے قلیل، اگر کوئی گننا چاہے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم میرے اس نعمتوں کو گننا چاہو، میرے اس سامان کو جو دنیا کے اندر میں نے رکھ دیا ہے اس کو شمار کرنا چاہو، اپنی گنتی میں لانا چاہو، لا تحصوها، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی تم میرے اس سامان کو گن نہیں سکتے، تم میرے ان چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے، یہ جو میں اللہ نے دنیا میں رکھ دیے۔ اب جب ہم اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر آپ خود اندازہ لگے اللہ کا کوثر کتنا جو اپنے محبوب کو عطا کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ حضرت محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا حضور کو تصرف اور اختیار دے رکھا ہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب اب میں اللہ نے تو تجھے ہر شے کا مالک بنا دیا، پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا آپ کو مالک بنا دیا، تصرف دیا، اختیار دیا، اب اگر تیرے در پر کوئی سوالی ہے فلا تنہر، تو پھر اے میرے حبیب اسے دھتکارنا نہیں، اسے خالی نہیں بولنا۔ ادھر حضور کو یہ حکم دیتا ہے، ادھر اللہ امت مصطفیٰ کو حکم دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے امت مصطفیٰ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر آؤ در مصطفیٰ پر میں اللہ سے معافی مانگتا۔ ادھر حضور کو کہتا ہے کسی کو خالی نہ موڑنا، ادھر لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے، لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے اللہ رب العزت کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو آؤ میرے محبوب کے در پر، وہاں میں اللہ تمہیں عطا کر دوں گا، معاف کر۔ تو حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ہر شے کا، میں تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ہاتھوں پر میں نے ملکیت رکھ دی، پوری کائنات کی بادشاہ رکھ دی، یعنی ہر شے کا اختیار حضور کو دے دیا۔ اب جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات کرتے ہیں تو اس کی تین قسمیں ہیں، تین، ایک ہے تشریعی ہا کے ساتھ اختیار، دوسرا ہے تشریعی عین کے ساتھ آتا ہے وہ اختیار ہے، تیسرا ہے لفظ کن کے ذریعے، جب اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا کن فیکون، تو جب اللہ رب العزت کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کسی شے کے بنانے کا امر کرتا ہے تو اس شے کو حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کن والا اختیار بھی، یہ کن والی شان بھی اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کر دی۔
اس مختصر وقت کے اندر میں تینوں اقسام کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تشریعی اختیار ہاں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے محبوب کو دیا۔ دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے امت مصطفیٰ کو یہ حکم دیا اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ مگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں کہیں اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے یا ایسے پڑھنی ہے، فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، نماز کا طریقہ یہ ہے، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی ہیں، مغرب عشاء جمعہ، یعنی طریقہ نماز کا اللہ نہیں بتایا، صرف حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ۔ اب اس کی تشریح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا ادارے کے رات میں کہ لوگوں جس طرح تم مجھے دیکھو اسی طرح بس اللہ کی نماز پڑھو، یہ تم جانتا۔ تو یہ وضاحت کی، تشریح کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی۔ دوسرا ہے تشریعی، کسی شے کے بارے میں حضور فرما دے تو وہ شریعت بن جائے، تو وہ شریعت بن جائے، اس کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر دو چیزیں حرام کر دی تھی، ایک خون حرام ہے، دوسرا مردار حرام ہے، یعنی کوئی شے خود بخود مر جائے تو وہ حرام ہے، جب تک حلال نہ کی جائے، تو ذبح نہ کیا جائے، اللہ کا نام نہ پکارا جائے، لیا جائے، تب تک وہ مردار ہے، حلال نہیں۔ اور دوسرا خون، یہ جو خون ہے یہ پینا بھی حرام ہے، جو ذبح کرتے ہیں جانوروں کا جو خون ہے وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو وہ حرام ہے۔ دو چیزیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر حرام کر دی، مگر چونکہ حضور کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو حضور نے اپنی امت پر یہ دو چیزیں حلال کر دی۔ ایک مچھلی ہے مردار، مچھلی ذبح نہیں ہوتی، وہ مردار ہے، خود بخود مر جاتی ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک خون ہے کلیجی، یہ خون ہے، یہ حرام اللہ نے قرار دیا تھا، مگر حضور نے مسلمانوں کے لیے حلال کرا دیا، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اختیار دے رکھا تھا، تو حضور نے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، اپنا تصرف استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی امت پر ایک مچھلی حلال قرار دی اور ایک کلیجی حلال قرار دی۔ پھر ایک اور واقعہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں روزہ جب بندہ توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ جب توڑ دے بندہ، اس کا کفارہ ہے قرآن پاک کے اندر 60 دن مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک حضور کے زمانے میں صحابی یہ روزہ توڑ بیٹھا، تو آیا حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ نہیں، یعنی وہ اتنے فکر مند تھے، اگر کسی مجبوری کے تحت روزہ توڑ دیا تو پھر وہ آئے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، اور ہم آج کتنے بدبخت ہیں کہ پورا رمضان ایسے گزارنے سے روزے رکھتے ہی نہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کا ایک روزہ ٹوٹ جاتا تو وہ پریشان ہو کے سیدھا آئے در مصطفیٰ پر، یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے آقا رسول اللہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تو یا تو 60 روزے رکھ۔ تو وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میری طاقت نہیں ہے، ایک روزہ توڑ بیٹھا ہوں، 60 روزے کیسے رکھ سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 کمزوروں کو محتاجوں کو کھانا کھلا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنا دولت نہیں، اتنا مال نہیں کہ میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ گیا۔ اتنے میں صحابہ کرام میں ایک شخص آیا، وہ ہمارے علاقے کا نہیں لگتا تھا، آس پاس کا ہوتا، ہمارے گاؤں کا ہوتا، تو ہم پہچان لیتے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ انجان بندہ آ گیا، اپنے سر پر ٹوکرا رکھا ہوا تھا جس کے اندر کھجور ہے، وہ آ کے حضور کو پیش کی۔ حضور نے پھر جب دیکھا کہ وہ کھجور ہے، صحابہ کرام سے فرمایا وہ سوالی کہاں گیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ شخص سوالی تھا یا مجرم تھا، شریعت تھا؟ وہ تو روزہ توڑ کے آیا ہوا تھا، شریعت کا مجرم تھا، اسے تو شریعت کی حدیں لگنی تھی، مگر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ سوالی کہاں گیا؟ کسی نے بتایا یہ رہا یا رسول اللہ۔ تو حضور نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ کھجوریں لے جا، 60 مسکینوں کو کھلا۔
اس نے دل میں سوچا جب تاجدار کائنات کو اللہ نے اتنا اختیار دے رکھا ہے، اس نے میرے لیے اتنی رعایت کر دی، اب کیوں نہ ہو میں حضور سے یہ کھجوریں خود لے لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پورا مدینہ چھان کر دیکھیں، مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چل یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جا، خود بھی کھا اور گھر والوں کو بھی کھا، یہ تیرا روزے کا کفارہ ہو۔ یعنی حضور اپنے زبان مبارک سے جو جملے ارشاد فرمائے وہ شریعت بن جاتی ہے، اللہ وہ شریعت بن جاتی ہے، اور یہ ہے حضور کا تشریعی اختیار۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کر، وہ پہلے کافر تھا، اور آ کر درخواست کی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں مگر میں نمازیں صرف 2 پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھ سکتا، میرے اپنے کام کاج ہوتے ہیں، مصروف ہوتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا چل تم 2 نمازیں پڑھو۔ اب دیکھیں یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر حضور نبی اکرم اپنی زبان پر سے 3 نمازیں اسے معاف کر رہے ہیں، وہ ساری زندگی پھر 2 نمازیں پڑھتا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ حکم نہیں، ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، مگر چونکہ حضور کو جو اللہ نے اختیار کیا تھا، حضور نے اپنا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اس شخص کے لیے 3 نمازیں معاف کی، 3 نمازیں معاف کر دی۔ یہ تشریح یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارکہ سے جو جملے ارشاد فرمائے وہ شریعت بن جاتی ہے، وہ شریعت تشریعی اختیار ہے۔ اور تیسرا اختیار ہے جو لفظ کن کے ذریعے، جیسے اللہ رب العزت کسی چیز کی خلقت کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے کہ کن، جس کا دل میں ارادہ کرتا ہے اللہ کہ کن ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے اب چشمے جاری کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے، اور چشمے ہمیشہ پتھروں سے جاری ہوتے ہیں، مگر آؤ حدیبیہ کے مقام پر حضرت جابر فرماتے ہیں ہم وہاں حدیبیہ کے مقام پر تھے تو وہاں پانی کم پڑ گیا، ہم سارے صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہم انسان پیاس سے مر رہے ہیں، ضرورت کے لیے کچھ پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سارے برتنوں کو اوندا کرو، ایک برتن کے اندر چند قطرے پانی کے جمع، چند قطرے جب پانی کے جمع ہوئے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، پھر نکالا، صحابہ کرام کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابل پڑے، چشمے نکل پڑے، ابل پڑے۔ پھر حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اپنے برتن بھی پانی سے بھر لو، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لو، خود بھی پی لو، کسی نے غسل کرنا ہے غسل بھی کر لو۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ تم اس دن کتنے بندے تھے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم اس دن 1400 یا 1500 تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب وہ پانی جو حضور کی انگلی سے جاری نہ ہوگا۔ تو یہ ہے وہ اختیار جو لفظ کن کے ذریعے خود اللہ کو ہے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ اب سورج مشرق سے یا مغرب سے طلوع کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، مگر مشہور روایت حضرت علی والی آپ نے سن رکھی ہے، وہ بھی اللہ والا کام ہے۔ ادھر سے طلوع ہونے کا مغرب سے میں نے سورج کو طلوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا مالک بنا دیا، پوری کائنات کا اللہ رب العزت نے تصرف اور اختیار حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، حضور پوری کائنات کے مالک ہیں، بادشاہ ہے، پوری کائنات پر ملکیت ہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے کائنات کو شان اور عظمت